کہ خود مختاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہر چیز سے آزاد ہو جائیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ رہے. آج 18 جولائی جب میں آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، آج ہمارے پورے 15 سال ہو گئے ہیں چیمبر کو ایگزسٹ کرتے ہوئے ماشاءاللہ. آج کل تو جی ڈیجیٹل دور ہے، آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا. امریکن ایمبیسی نے کانٹیکٹ کیا اینڈ دے گیو می اسکالرشپ جس کا نام اکیڈمی فار ویمن انٹرپرینورس تھا. ادھر سے میں نے اپنی ایک ٹریننگ لی جس سے مجھے بڑا فائدہ. جی السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید. اوصاف ڈیجیٹل کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آیا جائے اور ان کا بتایا جائے کہ وہ کیا کردار ادا کریں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک باہمت باحوصلہ خاتون موجود ہیں، صدف آصف عباسی. وہ اپنا تعارف خود کروائیں گی آج. جی السلام علیکم سعدیہ، تھینک یو. آپ نے مجھے میرا انتخاب کیا کہ میں عورتوں کو اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکوں. میں فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور یو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ المنائی ہوں. میں چیئر پرسن بھی ہوں ویمنس کلب کی آج کل اور ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی. آپ وومن امپاورمنٹ پر کام کر رہی ہیں، تو ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے جو گرلز ہیں وہ اپلائی کریں اور آگے اپنی ول پاور کو اور اسٹرانگ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو سعدیہ ہمیں اس ورڈ امپاور کو نا سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. امپاور کا مطلب ہوتا ہے عورت کو خود مختار ہونا. ہماری بچیاں آج کل ان کو ہمیں بڑے سمجھا کے اور بتانا چاہیے کہ خود مختاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہر چیز سے آزاد ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہو جائے، آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ رہے. اور جب عورتیں معاشرے میں ترقی کرتی ہیں آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے. سب سے زیادہ اچھی اگزامپل اگر آج کل میں کسی کو دیتی ہوں تو وہ بنگلہ دیش کی ہے. جب انہوں نے اپنی عورتوں کو خود مختار کیا تو بنگلہ دیش کی اکانومی یہاں سے یہاں چلی گئی اور آج ان کا ملک کا جو تجارت کا اور اس کا پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھوم رہا ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ عورتیں بڑی باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت اچھا بزنس کرتی ہیں اور ان کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور اسلام آباد ویمن چیمبر کا حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو ہر پلیٹ فارم پہ مینٹرنگ دے. مینٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ نے بزنس شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، کیا کیا اس میں طریقے ہیں، کیسے رجسٹر کرنا ہے SECP میں، کہاں پہ آپ نے جا کے ٹریڈ اگر کرنی ہے تو وہ آن لائن فیسیلیٹیشن کیسے ہوتی ہے، آپ نے اپنا NTN حاصل کرنا ہے. تو ہم چیمبر میں صبح شام ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ہم ان کو اس چیز کا سے باشعور کرتے رہیں. عورتوں کو باشعور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آپ باشعور کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر جس معاشرے میں خواتین اگر شانہ بشانہ مرد کے کھڑے ہو کر کام کرتی ہیں تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے. تو آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ ماحول کا اثر ہے یا کیا ہے، یا اسٹارٹ سے ایسی گرومنگ چل رہی ہے آپ کی کہ یہ پرسنالٹی نکلی؟ الحمدللہ جی، میں ایک جس گھر اس مسلم معاشرے میں پیدا ہوئی ہوں اور ہمارے لیے اگزامپل 1400 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیٹ کر دی تھی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم تو عورتوں کو اب کہتے ہیں نا کہ اب امپاورمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب، لیکن ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عورت سے فیسنیٹ ہوئے تھے کہ جو بزنس میں بہت مقبول تھیں اور ان کا یہی چرچا تھا کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں بزنس کرنے کے اس میں. جہاں تک میری بات ہے جی، تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے میں جس گھر میں پیدا ہوئی، پھر جو میری انوائرمنٹ تھی وہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. لیکن میں ہمیشہ ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ لیڈرز جو ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو ایک سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے. آپ آہستہ آہستہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے اینڈ فائنلی یو بیکم اے لیڈر. اور اس کے لیے آپ کو بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا آپ منوانا پڑتا ہے اور آپ کو ایکول ہو کے باقیوں کے ساتھ بہت فیئر ہو کے ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو ہی جا کے لوگ آپ کو لیڈر مانتے ہیں. آپ خود بھی ورکنگ وومن ہیں، پھر گھر کو بھی دیکھنا، کیسے مینیج کر لیتی ہیں سب؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. میرے بچے اب تو ماشاءاللہ بڑے، 2 تو بڑے ہو گئے ہیں، چھوٹی بھی تقریباً شیز آلموسٹ 12.
تو مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وین آئی اسٹارٹڈ مجھے میرے بچے آلریڈی، بڑا بیٹا یونیورسٹی میں تھا اور بیٹی میری جو ہے وہ جا رہی تھی یونیورسٹی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نے ایمٹینیس سنڈروم نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ میں کرتی تھی، کیونکہ میں ایسے گھر سے آئی تھی جہاں پہ سوشل ورک جو ہے وہ ایک نارم تھا، سب کو کرنا ہوتا تھا. جیسے ہمیں چیریٹی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو مجھے وہ چیز ایک مطلب اٹ کیپٹ آن مجھے وہ کرتی تھی کہ میں کب شروع کروں اپنا یہ کام نا. تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے مجھے اسکالرشپ ملی. میں نے پہلے تو گھر سے ایک ہوم بیس ٹیک اوے شروع کیا. مجھے کوکنگ کا بہت پیشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹس ویری تھیراپیوٹک کہ آپ کچن میں جائیں اور آپ کریٹ کریں اور آپ پکائیں اور آپ مجھے، اور میں سمپل کوزینس کو نہیں وہ کرتی. میرا دل کرتا ہے میں بہت ڈفرینٹ لیوش ڈیفیکلٹ کوزینس کو ٹرائی کروں، جو کسی اور جو میں اسپیشلی کوئی چیز کھائی ہوتی ہے کہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پھر اس کو میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں پھر اس کی اوتھینٹک ریسیپی کو بھی کرتی ہوں. تو وہ میں نے پہلے ہوم بیس ٹیک اوے کیا، جہاں سے مجھے امریکن ایمبیسی نے کانٹیکٹ کیا اینڈ دے گیو می اسکالرشپ جس کا نام اکیڈمی فار وومن انٹرپرینورس تھا. ادھر سے میں نے اپنی ایک ٹریننگ لی جس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جا کے اب عورتوں کو اسی طرح ٹرین کرنا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو مطلب ڈفرینٹ اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کس طرح اوور کم کرنا چاہیے. تو میں نے پھر یہ چیمبر، اسلام آباد ویمن چیمبر جوائن کیا. میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میم سمینہ فاضل جیسی مینٹور جو فاؤنڈر ہیں ہماری چیمبر کی، ماشاء اللہ 23 سال پہلے انہوں نے اسٹرگل شروع کی تھی چیمبرز بنانے کی، لاء میں امینڈمنٹ کرائی، اور ماشاء اللہ آج 18 جولائی جب میں آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، آج ہمارے پورے 15 سال ہو گئے ہیں چیمبر کو ایگزسٹ کرتے ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ سب سے بڑی ہماری اکمپلشمنٹ ہے کہ عورتوں کا اپنا ایک چیمبر ہے جس میں عورتیں ساری بزنس وومن آتی ہیں، ان کو ہر قسم کی وہاں پہ فیسلٹی دی جاتی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی ایک یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ جو گھریلو خواتین ہیں وہ اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں آج کل تو جی ڈیجیٹل دور ہے، آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے. اگر آپ کچھ پکا بھی رہے ہیں نا تو آپ آن لائن سروسز کو اگر جوائن کر لیں گے تو فوڈ پینڈا فار انسٹنس، تو آپ کی چیز گھر سے جانا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو کڑھائی سلائی کا شوق ہے، آپ گھر میں بیٹھے جیز کیش کا اکاؤنٹ بنائیں اور آپ اپنا کسی نہ کسی بازار گھر پہ یا امیزون پہ یا کسی بھی اس پہ آپ اپنا رجسٹر کریں اور آپ اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دیں. تو اللہ کا شکر ہے اب تو اتنا یہ جو ہم نے فونیں اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں، آئی تھنک یہ ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے اگر ہم ان کو ایز اے بلیسنگ استعمال کریں کہ ان میں اتنا ہمارے لیے آسانی کر دی کہ دنیا بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ چیزیں بھیج سکتے ہیں. اب تو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کے اتنے رولز آ گئے ہیں، ہمارے ٹی ڈیپ کے اتنے رولز آ گئے، انہیں ون ونڈو فیسیلیٹیشن شروع کر دی ہے جس میں آپ اگر انرول کرتے ہیں اپنا بزنس تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو صرف اس میں انرول کرنا ہے اور ٹی ڈیپ والے آپ کے گھر سے چیز اٹھا کر اور امریکہ پہنچا دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ہماری ایس ایم ایز کے لیے، اسپیشلی جن کو یہ چیزیں کرنے کا شوق ہے، جن کو یہ پیشن ہے کہ وہ کروشیا کاریاں فار انسٹنس. اب باہر تو دیکھیں یہ ورک مین شپ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے کہ ہم ان چیزوں کو اویل کریں. پھر ہم باہر کی جیسے ملک اب قازقستان کے ساتھ انہوں نے اپنی فلائٹ شروع کی ہے ریسنٹلی، تو ان کے ساتھ ہم لوگ کولیبریٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ مواقع حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ عورتیں یہاں سے کیا لے کے جا رہی ہیں، وہاں سے عورتیں ہمیں کیا کر رہی ہیں، ہمیں آرڈرز کیسے مل رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وومن امپاورمنٹ پر تو یہ کام کر ہی رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک کیفے بھی راولپنڈی میں اوپن کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس کیفے میں ہے کیا اصل میں؟ جی بس جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے کھانا پکانے کا شوق تھا تو اس کو میں نے ایکسٹینڈ کر کے کیفے کھولا. میں نے کیفے اس لیے کھولا تھا کیونکہ جب میں خود وہاں پہ کسی نادرہ کے کام سے گئی تو میں نے دیکھا بالکل ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو کھانے کا بڑا پرابلم تھا. مطلب آئی جسٹ ڈسکسڈ ود دیم کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمیں کیفے چاہیے کیونکہ ہمیں رات کو ٹیکسی کر کے اور سیٹلے ٹاؤن بازار میں جانا پڑتا ہے دین ٹو گیٹ فوڈ. تو پھر میں نے اس چیز کو ایک وہ لیا اور میں نے شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے 3 سال سے میں اس کو رن کر رہی ہوں.
اور ظاہر ہے ابھی ہم لوگ بریک ایون نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفلیشن کتنی ہو گئی ہے، لیکن میں پرائسز زیادہ نہیں اس کی بڑھاتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو جوان لڑکے لڑکیاں جی ان کی اگر تنخواہ میکسیمم بھی 50 to 60,000 ہے تو ان کو میں جو نا 900 اور 800 کا برگر نہیں بیچ سکتی. تو آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی جتنی بھی کم میں ہم قیمتیں رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا سوسائٹی کو گیو بیک کر سکیں. جو وومن امپاورمنٹ پر جب آپ کسی کو ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بزنس کرنا ہے تو اس میں کون کون سی ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، اکثر یہ ہوتے ہیں کچھ فیملیز ہوتی ہیں باؤنڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہم آگے بزنس نہیں کر سکتے، تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں؟ دیکھیے فائنینشیل فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے عورتوں کے لیے. جو میں نے چیز نوٹس کی ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے اسپیشلی ان کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی یا پیسہ ہونا یا کیپٹل ہونا بڑا ضروری ہے. کوئی بزنس بھی آپ شروع کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ایک اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. جو اچھی چیز اسٹیٹ بینک نے ابھی لانچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ انہیں قرضے آسان کر لیے ہیں. قرضوں کا حصول عورتوں کے لیے، اور 15 لاکھ تک وہ آپ کو بغیر کسی شرط کے قرضے دے رہے ہیں اگر آپ ان کو کنونس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی چیز رکھوانی بھی نہیں ہے، آپ کو گروی بھی نہیں رکھوانی، کوئی آپ کو زیادہ گارنٹی بھی نہیں چاہیے اس کی. اور اگر آپ اس 15 لاکھ کے اندر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں جو آئی تھنک اٹس اے فیئر اماؤنٹ جس میں آپ کم از کم اپنا ایک بزنس کو کک سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ کی اپنی ابیلٹیز ہیں، کیپیبلٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہماری ایک ممبر ہے ماشاء اللہ جن کو 2 دفعہ 50 لاکھ کا قرضہ مل چکا ہے بیکاز وہ ڈیلیور کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ جب سوچتے ہیں نا کہ آپ کو لون مل رہا ہے تو لون پہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ انٹرسٹ اگر لگ رہا ہے تو وہ ہمیں ڈبل پڑ جاتا ہے، تو کیا ایسا بھی ہے؟ یہی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جی 15 لاکھ تک دیر از نو انٹرسٹ. آپ 15 لاکھ تک اگر پیسے لینا چاہیں گے اور بینکس میں جا رہے ہیں، جیسے عسکری بینک کے ساتھ ہم بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 15 لاکھ تک ہمارے پاس عورتیں آ کے لیتی ہیں، کیونکہ یہ اسی لیے قرضے آسان بنائے گئے ہیں کیونکہ آئی تھنک گورنمنٹ کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ عورتوں میں بڑا پوٹینشیل ہے اور عورتیں جو ہیں وہ ہر چیز پرفیکشن سے کرتی ہیں. اور جو لون دیا جاتا ہے اس کی ٹائم لیمٹ کتنی رکھی جاتی ہے؟ یہ تو جی بینک والے آپ کو صحیح بتا دیں گے، لیکن لون کا میرا خیال ہے 1 سے 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے آپ کو کافی 2 سال تو لگتے ہیں ایک بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے. سال 1 میں تو آپ جا کے سیکھتے ہیں بیسکلی، اور سال 2 سال میں آپ کو فیئر آئیڈیا ہو جاتا ہے اف دیٹ بزنس ول سروائیو اور ناٹ. تو آپ کو اتنا ٹائم تو بینکس دیتے ہیں. اور آج کل بلکہ کافی زیادہ نیشنل بینک نے بھی بڑے اپنے قرضے آسان بنائے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ جو ہمیں آسانی ہے وہ فرسٹ وومن بینک سے ہو رہی ہے اور بینک آف خیبر سے ہو رہی ہے اور عسکری بینک جو ہے مطلب یہ ہمارے ساتھ بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں اور عورتوں کو انہوں نے دیے بھی ہیں لونز. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ آپ سے موٹیویشن حاصل کریں، کیونکہ آپ ایک موٹیویشن ہے، انسپائریشن ہے پاکستانی خواتین کے لیے؟ جی میری تو ہر لڑکی کو، عورت کو پاکستان کا یہی میسج ہے کہ آپ پلیز اپنا پیشن فالو کریں. جو چیز آپ کو پسند ہے اگر آپ وہ اس کو ایز بزنس لے لیں گے تو آپ کو یقین کریں ایک دن بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ اس کو ڈیلیور بھی اچھا کریں گے اور آپ اس کے اوپر اچھا انٹرسٹ لے کے کریں گے کام. آپ اس کو آؤٹ آف دا باکس آپ کی تھنکنگ ہوگی، آپ کے پاس نئے آئیڈیاز ہوں گے، انوویشن ہوگی اور آپ ضرور اس بزنس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کیونکہ وہ آپ کا پیشن ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی انسپائریشن اور موٹیویشنل خاتون ہیں کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سعدیہ رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.